خصوصاً ہمارے ان جلد باز نمازیوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے کہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جمعہ میں جمعہ کے فرض پڑھے اور اٹھ کر نکل گئے۔ نماز عید کی جیسے ہی سلام پھیرا، امام صاحب نے خطبہ شروع کیا اور ادھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ تو دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اس کے بدلے میں یا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس دعا کا فائدہ عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے، کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا کہ جو دعائیں اس نے دنیا میں کی تھیں اور دنیا میں مقبول نہیں ہوئی تھیں، ان دعاؤں کے جب ثواب بندہ آخرت میں دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی، تو کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، بظاہر اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو۔ انسان کے منہ سے جو بھی دعائیہ کلمات نکلتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتے، اگر دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ کے حضور باقی رہتا ہے۔ دعا کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ تو دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، دعا مانگنا یہ سنت رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگا کرتے تھے، تو دعا کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر عمل کرنے والا ہے۔ تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہے، دعا مانگنے والا اطاعت رسول کر رہا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی کئی مرتبہ دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو دعا مانگنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ عبادات کا مغز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، دعا کرنے والا ان کے گروہوں میں شامل ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے حضور دعائیں کرنے والے ہیں۔ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اس کا شمار بھی اللہ کے ان پاک باز لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جو لیل و نہار اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ دعا مانگنے سے یا تو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا دنیا میں ہی اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا دعا کے فوائد کہ دعا میں یا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے کار خیر ہے، ثواب اس کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کی جانے والی دعا ضائع نہیں جاتی، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شکوہ اور شکایت بھی کرتے ہیں، یار دیکھیں ہم نے اتنی دعائیں مانگی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اتنے عرصے سے ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ عطا ہی نہیں فرما رہا۔ یہ سب کلمات بے حسی والے کلمات ہیں۔ اگر بندے کو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور یقین ہو اور اس بات پر اس کا مطمع نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں فرماتا، تو ضرور اس دعا کے فوائد انسان کو مل جائیں گے۔ اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو یہ شکایت کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں جناب پیروں کے پاس بھی گیا ہوں، فقیروں کے پاس بھی گیا ہوں، خود بھی دعائیں مانگی ہیں، مزارات کے چکر بھی میں نے کاٹے ہیں، ادھر بھی بھاگا ہوں ادھر بھی بھاگا ہوں، کئی دعائیں میں نے لوگوں سے بھی کریں، خود بھی کی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں عذروار تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مجرم ہوتا ہے، وہ خود اس عذر والا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اعمال ایسے ہیں، طرز زندگی اس کی ایسی ہے کہ وہ ایسے اعمال اس کی دعا کی مقبولیت کے لیے آڑ بن جاتے ہیں۔ مثلا بے نمازی ہے، دعاؤں پہ دعائیں کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے فرائض ادا نہیں کر رہا، تو یہ فرض کا ادا نہ کرنا یہ دعا کی قبول ہونے کے لیے رکاوٹ ہے۔ سنت رسول کے تارک ہیں، ہر ہفتے جناب سنت رسول پر بلڈوزر پھیرتے ہیں، سنت رسول کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں،
اور شکوہ رب کے حضور کرتے ہیں جناب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو سنت رسول کے آپ قاتل ہیں اور مجرم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اور آپ شکوہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی قبولیت کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، بد نگاہی وہ کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھتے ہیں جناب، چغل خوری کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور فول بکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا تو قبول ہونے والی ہوتی ہے، ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں، اعمال سے مراد بدعمالیاں، ہماری کچھ بدعمالیاں ایسی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جو دعا قبول ہونے آ رہی ہوتی ہے، ہماری ان غلط رویوں کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے وہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو کھنگالنا ہوگا، ہمیں اپنے من کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا من ستھرا کتنا ہے، وہ برتن صاف ہے بھی صحیح یا نہیں کہ جس کو آپ دعا کی مقبولیت کے لیے بھر رہے ہو۔ پہلے اس برتن کو تو صاف کرو، پہلے اس جگہ کو تو پاکیزہ کرو جہاں دعا نے آ کر ٹھہرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا اگر دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں اس کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی جگری دوست ہو، اس نے آپ کو کسی کام کے لیے کہا ہو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا ہو، آپ نے اس کا کام نہ کیا ہو، پھر آپ کو ضرورت پڑ جائے اس سے، تو بتائیں وہ کام کرے گا؟ اگر آپ نے اسے کہہ بھی دیا تو شرم کے مارے آپ کہیں گے اس کی مرضی وہ کرے یا نہ کرے، دھتکار دے۔ رب تعالیٰ کے کتنے احکامات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی کتنے ہم خلاف چل رہے ہیں، فرائض ہم سے ادا نہیں ہوتے، واجبات ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی شریعت کے تقاضوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان کے ہم خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شریعت نے کہا، جو دین نے کہا، جو اسلام نے کہا، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو یہ تو جگری دوست تو دنیا کے دوستوں کی بات ہے، میں نے یہاں عرض کر دیا کہ بندہ شرمندہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو وہ کریم ذات ہے، اپنے بیگانوں کے دروازوں کو بھی اللہ بند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کے جناب رزق کے دروازے بھی بند نہیں فرماتا۔ جو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان پر بھی عطائیں کیے جا رہا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ ہم اللہ کے حضور اللہ کا قرب چاہتے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے۔ جب ہم اللہ کے حضور متوجہ ہونا چاہیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع اور ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تم اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ تو صحیح، تم چاہو تو صحیح، تم قریب ہونے کی کوشش تو کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی ہم احسان فراموش ہوں، جتنے بھی نافرمان ہوں، رب تعالیٰ کی عطائیں ہم پر ہمیشہ سایہ فگن ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل ذرا رک جاؤ، اس کو نہ دینا، یہ پھر مانگے گا، روک لینا، یہ پھر مانگے گا، روک لینا۔ اے بار الہ کیوں؟ فرمایا اس بندے کے الفاظ اتنے پیارے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے میرے حضور، میں چاہتا ہوں یہ بار بار التجا کرتا رہے میرے حضور۔ اور فرمایا کہ جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل اس بندے کا کام جلدی کر دو تاکہ یہ پھر مانگ ہی نہ سکے، کیونکہ اس کے الفاظ ہی اتنے مکروہ ہیں، مجھے ناپسند ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ کلمات میرے حضور کہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یعنی جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ چاہتا ہے یہ مجھ سے بار بار مانگتے رہے، اللہ کو وہ الفاظ پسند ہیں، وہ کلمات پسند ہیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، جوش رحمت کا دریا پھر جوش میں آ ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بگڑیاں بنا دیتا ہے۔ رسالہ قشیریہ کے اندر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی۔ آپ نے لکھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں کرتا، تو حکم ہوا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ تو دعائیں کرتا رہے، تو دعائیں مانگتا رہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا کتنا پسند ہے، اللہ رب العزت کو دعا مانگنا کتنا محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔
اب رہی فرائض کی بات، فرائض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے، نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا بھی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ ہم نے ادھر سے سلام پھیرا اور اٹھ کے نکل گئے، نماز جمعہ میں سلام پھیرا اٹھ کے نکل گئے، لوگوں کی گردنیں پھیلانگ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور ابھی جیسے رش کا ماحول ہے، کثیر تعداد ہے نمازیوں کی، تو بعض لوگ پیچھے بقیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے چھٹی جانے والی رکعات ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے جناب لائن لگ جاتی ہے، تو کوئی نماز کے آگے سے گزر رہا ہے، کوئی ان کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو یہ کتنی دیکھیں نماز کی بے حرمتی ہے۔ ہم سے 2 منٹ صبر نہیں ہوتی، 2 منٹ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز جمعہ میں کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو جوتوں کے انتظار میں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں آدھی نماز بندہ پڑھ لیتا ہے۔ نماز عید میں اسی طرح رش لگا ہوتا ہے، دروازے سے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، دعا سے بھاگنے والے اس انداز میں بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ان کا طوفان ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، دعا مانگنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہے اور سنت رسول اور اطاعت رسول ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، یار اللہ سے ہی مانگیں گے نا، اور کس سے مانگیں گے؟ جب بندہ اللہ سے ہی نہیں مانگے گا تو اور کس سے مانگے گا؟ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔